عورت کی جو ماہواری آتی ہر مہینے، حیض کے دنوں میں عورت کو نماز معاف ہے۔ بچے کی ولادت ہو جائے عورت، اس کے بعد اس کو نفاس جو آتا ہے وہ 40 دن تک بھی ہو سکتا ہے میکزیمم، اتنے دن عورت کو نماز معاف ہے۔ یہ ہمارے علاقے میں ایک مرید صاحب آئے ہوئے تھے کافی سال پہلے، کسی پیر صاحب کے، انہوں نے کہا تھا کہ ہمارے پیر صاحب کی نماز اللہ نے معاف کر دیا ہے۔ میں نے پوچھا تھا کہ کیوں؟ کہا اتنا تقویٰ ہو گیا، اتنی عبادت کیے ہیں کہ ان کو اب یہ ظاہری نماز کی ضرورت نہیں ہے، وہ باطنی نماز پڑھتے ہیں۔ میں نے ان کو ایک سپرے مارا تھا، وہ ابھی تک آئے نہیں واپس۔ کہا شریعت میں 4 لوگوں پر نماز معاف ہے، 4 لوگوں پر نماز معاف ہے۔ نابالغ بچہ ہو تو نماز معاف ہے، بھی مطلب اس پر نماز فرض ہی نہیں ہے۔ دوسرے پاگل ہو، دماغی نہیں ہے تو بھی نماز معاف ہے۔ اور تیسرے عورت کی جو ماہواری آتی ہر مہینے، حیض کے دنوں میں عورت کو نماز معاف ہے۔ چوتھے بچے کی ولادت ہو جائے عورت، اس کے بعد اس کو نفاس جو آتا ہے وہ 40 دن تک بھی ہو سکتا ہے میکزیمم، اتنے دن عورت کو نماز معاف ہے۔ یہ 4 لوگ ہیں جن کو نماز معاف ہے۔ میں نے مرید صاحب سے کہا تھا پیر صاحب کو پوچھ لینا ان 4 میں آپ کیا ہو؟ یا تو تمہارا پیر نابالغ ہوگا اس لیے نماز معاف ہو گئی، یا تو پاگل ہوگا اس لیے معاف ہے، یا تو پھر وہ 2 کیٹیگری جو بڑی ڈینجر ہے، پوچھ لینا۔ میرے عزیزو، غوث پاک پر نماز معاف نہیں ہوئی تو اے رے غیر نتھو کھیرے کی بات کیا ہے؟ سلطان الاولیاء غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ یہ ہوا تھا، آپ نماز پڑھ رہے تھے، بادل کا ٹکڑا ایک سایہ بن کر کے آپ کے اوپر طاری ہوا اور اس سے آواز آنے لگی، اے عبد القادر، میں نے تجھ پر سارے حرام کو حلال کر دیا ہے، میں نے تجھے نماز معاف کر دی ہے، تو نے اتنی عبادت کر ڈالی۔ اور ظاہر سی بات ہے یہ 4 دن لوگوں میں بیٹھ کر کے عبادت کر کے یہ سمجھ لیں کہ میں بہت کیا ہوں۔ غوث پاک تو وہ ہیں جنہوں نے 15 سال تک ایک پاؤں پر کھڑے ہو کر رات بھر نماز پڑھی ہے۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 11ویں کرنے والے، نیاز کرنے والے، سب سے میرا ایک ہی کہنا ہے اور سب کے لیے ایک میسج ہے کہ تمہاری 11ویں، تمہارے کھچڑے، تمہارے نیاز یہ فرض نہیں نہ ہی واجب ہیں، مستحب کے درجے میں آ سکتے ہیں، لیکن فجر کی نماز سے لے کر عشاء کی نماز تک فرض یہ تمہارے اوپر ایسا ضروری ہے کہ اس چیز کے لیے کوئی معافی نہیں ہے۔ 1 سال تم نے دیگ نہیں بنائی، نیاز نہیں کی تو قیامت کے دن نہیں پوچھا جائے گا کہ تم غوث پاک کی فاتحہ کرتے تھے کہ نہیں کرتے تھے، یہ سوال نہیں ہوگا، لیکن یہ سوال ضرور ہوگا کہ فجر میں اٹھے کیوں نہیں تھے، یہ سوال ضرور ہوگا اتنی نمازیں قضا کیوں ہوئی تم سے۔ میرے عزیزو، نوافل اور مستحبات میں پڑی ہوئی یہ امت، میں منع نہیں کرتا، آپ شوق سے، ہم بھی کرتے ہیں غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار میں ایصال ثواب کے لیے، مرحومین کے لیے ہم نیاز، فاتحہ، ساری چیزیں کرتے ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کل وہی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ عبادتیں کچھ معنی نہیں رکھتی، نماز نہیں ہے، قرآن نہیں ہے۔ عزیزان گرامی، میں ان لوگوں سے پوچھتا ہوں جو 2-2 3-3 گھنٹے قوالیوں پر رقص کرتے ہیں، قرآن کی ایک سورہ بھی تو سن کے دکھاؤ، وہ رب کا کلام ہے، اللہ کا کلام ہے۔ کسی قاری قرآن سے تم قرات سن کر کے جھومو، پھر پتا چلے کہ ایمان تمہارے دل میں کتنا ہے۔ ڈھول باجوں پر رقص کرنے والی قوم، ایمان سے اگر تعلق ہے تو ان خرافات میں نہیں جا سکتا کبھی۔ ایمان مضبوط کرو، اولیاء کاملین کی جماعت سے وابستہ رہنا یہ ضروری ہے، لیکن اس کا مطلب صرف یہ نہیں جو بنایا گیا ہے۔ ہم سنیوں پر ایک بڑا الزام یہ لگایا جاتا ہے کہ یہ صرف چادر، گاگر، جلوس، فاتحہ، نیاز، 11ویں والے لوگ ہیں۔ میرے عزیزو، وہ ایک پارٹ ہے۔ ظالموں نے جس طرح کا یہ ہمارے اوپر الزام لگا کر رکھا ہے کہ یہ سجدے کرنے والے لوگ ہیں، قبر کی پوجا کرنے والے لوگ ہیں، اور مزارات اولیاء پر جا کر شرک و بدعت کرنے والے لوگ ہیں، دنیا کو یہ پھیلا کر کے رکھا گیا۔ ہم اس سے برات کا اظہار کرتے ہیں۔ ہم سنی مزار کو سجدہ تو چھوڑو، ہم رسول کو بھی سجدہ نہیں کرتے۔ سجدہ صرف اور صرف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے، عبادت صرف اللہ رب العزت کے لیے ہے۔ سجدہ تو دور کی بات، جھکنا بھی جائز نہیں ہے، جھکنا بھی جائز نہیں ہے۔ ہم اس عقیدے کے حامل ہیں، الحمدللہ مزارات پر جاتے ہیں تو شرک و بدعت کے لیے نہیں، میرے مصطفیٰ کے فرمان پر جاتے ہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی بنیاد پر جاتے ہیں۔ اور رہی بات اولیاء کاملین کے مزارات پر جا کر دعا کرنا، یہ قرآن سے ہم اخذ کرتے ہیں کہ سیدنا زکریا علیہ السلام، زکریا علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، پتہ ہے بیت المقدس کے امام، قرآن میں ہے 3 پارے میں، سورہ آل عمران، آپ پڑھ کر کے دیکھنا، ان کو اولاد نہیں تھی، 90 سال کی قریب عمر ہو گئی تھی، لیکن اسی وقت بیت المقدس میں حضرت بی بی مریم کو لایا گیا تھا۔
حضرت بی بی مریم کا بھی معاملہ ایسا ہے، ان کی والدہ منت کری تھی، ان کے والد عمران، ان کی والدہ حنا، ان کو بھی اولاد نہیں تھی، انہوں نے منت کی تھی کہ اللہ اگر ہم کو تو بیٹا دے تو ہم بیت المقدس کی خدمت میں وقف کریں گے۔ بیٹا نہیں ہوا، بیٹی ہوئی، منت کے مطابق انہوں نے اپنی بیٹی کا نام مریم رکھا اور لا کر کے بیت المقدس میں وقف کر دیا بچپن میں۔ تو کس کو دیا جائے گا؟ جو بیت المقدس کے امام تھے، متولی تھے، حضرت زکریا علیہ السلام، ان کے ہاتھ میں دیا گیا کہ بچی وقف ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے قبول کیا اور ایک محراب میں بچی کو رکھتے تھے۔ قرآن میں یہ ذکر ہے، میں بتا رہا ہوں آپ کو۔ اور حضرت زکریا علیہ السلام کہتے ہیں کلما دخل علیہا زکریا المحراب وجد عندها رزقا قالت یا مریم انا لکی هذا قالت هو من عند اللہ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب۔ جب حضرت زکریا علیہ السلام محراب مریم میں جاتے تو کہتے ہیں قسم قسم کے پھل وہاں پر رکھے۔ حادثاتی طور پر، اتفاقی طور پر گرفتار ہوا اور سارے لوگوں پر جو قلم لگے تھے اس بندے پر بھی لگے۔ بیوی چھوٹ گئی، طلاق ہو گئی، بچے بھی ادھر سے ادھر ہو گئے۔ 22 سال میں دنیا بدل گئی۔ نہ کبھی وہ جیل سے باہر جانا چاہتا ہے، نہ ہی کبھی گیا، نہ پیرول، کبھی کچھ نہیں، جو موجود اندر وہیں پر۔ اس بندے کو میں نے دیکھا کہ مسلح پھٹ چکا لیکن وہ چھوڑتا نہیں اس مسلح کو، پیوند لگا کر کے۔ قرآن جس کو پڑھتا ہے پہلے پارے پر انگلی رکھو تو تیسرا پارا بھی دکھنے لگ جائے، اتنے وہ رکھ پھٹے ہوئے ہیں، لیکن وہ اسی کو لے کر چلتا ہے۔ تب اس قیدی کے سامنے میں نے کہا تھا ان مع العسر یسرا، ہر تکلیف کے بعد آسانی۔ تو ہنس کر کے کہا مولانا یہ بولنا بہت آسان ہے۔ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے شہیدوں کی زندگی بیان فرمائی، فرمایا جو اللہ کی راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ نہ کہو، وہ زندہ ہیں اور تمہیں اس کا شعور نہیں۔ وہ کیسے زندہ ہیں؟ وہ عالم برزخ، موت کے بعد قیامت تک ہماری موت ہوگی، مرنا ہے، اور اس کے بعد قیامت کے دن اٹھنا ہے۔ اس پر یقین ہے کہ نہیں ہے؟ اس پر اگر یقین نہیں رہا تو آدمی کافر ہو جائے گا۔ ہمارے ایمان کا حصہ ہے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا، لیکن اس کے بیچ والا جو گیپ ہے، موت کے بعد سے لے کر قیامت تک کا جو سفر ہے، اس کو کہتے ہیں عالم برزخ۔ یہاں کی جو زندگی ہے، اس زندگی میں یہ جو گیپ ہے بیچ کا، موت سے لے کر قیامت تک کا، یہاں کی حیات برزخی اس عالم کی جو زندگی ہے اس کے متعلق بیان فرمایا جا رہا ہے کہ وہ شہید زندہ ہیں۔ اب یہاں پر ایک سوال اٹھتا ہے کہ بعض لوگ اس چیز کو ڈینائی کرتے ہیں، یوں کہتے ہوئے کہ ہم جب رسول اللہ کی زندگی کے بارے میں کہتے ہیں میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وفات کے بعد بھی زندہ ہیں، حضور کی موت کے بعد بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہیں، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی یہ برزخ کی زندگی ہے، برزخ کی زندگی ہے، تو برزخ کی زندگی میں جو روحیں ہیں وہ سب زندہ ہیں تمہارے اعتبار سے، تو پھر اس میں حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی یا شہیدوں کی زندگی کو الگ سے کیوں بیان کیا گیا؟ اگر موت کے بعد سے لے کر کے قیامت تک کی جو برزخی زندگی اسی کے بارے میں قرآن اگر کہہ رہا ہے تو اسپیشل کہنے کی ضرورت کیا ہے؟ وہ تو ساری روحیں برزخ میں ہیں، مرنے کے بعد وہ سب احساس کرتی ہیں، ساری روحیں، حتیٰ کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کافر مردے بھی سنتے ہیں، کافر مردے بھی۔ جب جنگ بدر ہوئی تھی تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کی سب لاشوں کو ایک گڑھے میں ڈال کر کے ان سے خطاب بھی کیا تھا۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ ان مردوں سے بات کر رہے ہیں؟ حضور فرماتے ہیں وہ تم سے بھی زیادہ سن رہے ہیں۔ تو کافر مردے بھی سنتے ہیں تو برزخ میں تو سن رہے ہیں، تو شہیدوں کی زندگی کو اللہ نے الگ سے کیوں بیان کیا ہے کہ وہ زندہ ہیں تم انہیں مردہ مت کہو؟ مطلب یہ ہوا کہ برزخی زندگی میں بھی کچھ اسپیشلٹی اور ہے ان کی، وہ کیا ہے وہ میں بتانا چاہتا ہوں۔ برزخی زندگی میں جتنے بھی لوگ مرنے کے بعد قیامت تک جو موجود ہیں روحیں، وہ کسی کے ساتھ کچھ نہیں کر سکتے، یعنی وہ گئے ہیں واپس، انسانوں کے ساتھ کوئی ان کا معاملہ، کوئی ربط نہیں رہے گا۔ وہ دیکھ رہے ہوں گے، سن رہے ہوں گے، اس کے بارے میں تو حدیثیں ملتی ہیں کہ کافر مردے بھی سن رہے ہوں گے، دیکھ رہے ہوں گے، لیکن تمہارے ساتھ کچھ کر نہیں سکتے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ لیکن جو شہیدوں کی زندگی کو اللہ نے فرمایا ان کو مردہ مت کہو، مطلب یہ ہے کہ وہ عام مردوں کی طرح وہاں نہیں ہے، بلکہ وہ عالم برزخ میں اس حالت میں ہیں کہ اگر تمہیں ضرورت پڑی تو تمہاری مدد بھی کر سکتے۔ ان کی اسپیشلٹی یہ ہے کہ وہ کچھ اور زندگی کے ساتھ جی رہے ہیں۔ یہی زندگی کے قائل اہل سنت و جماعت ہیں کہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی وفات کے بعد بھی زندہ ہیں۔ زندہ ہیں کا مطلب عام لوگوں کی طرح برزخ میں زندہ نہیں، بلکہ حضور کی خصوصیت کچھ اور ہے کہ وہ
دیکھ بھی رہے ہیں اور سن بھی رہے ہیں، اور ضرورت پڑے کسی کی تو مدد بھی کر رہے ہیں. یہ نقطہ آپ سمجھ کر کے چلیں، فرق ہے. اور اس کے بعد رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، یہ بہت اہم چیز ہے، آپ سن کے جائیں، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. اللہ فرماتا ہے ہم ضرور تمہیں آزمائیں گے. کس سے؟ بھوک دے کر. بِشَيْءٍ مِّنَ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، پہلے ڈر سے، وَالْجُوعِ اور بھوک سے، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ مال کو گھٹا کر کے تمہاری آزمائش ہوگی، وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ اور کبھی کسی کی جان لے کر کے، اور پھلوں کی کمی کر کے، یعنی اناج غلے کی کمی کے ساتھ. 5 چیزوں کا ذکر ہوا ہے. ڈر کے ذریعے سے آزمائش، ڈر اور خوف پھیل جائے گا تمہارے درمیان تو یہ تمہاری آزمائش. بھوک یا آزمائش، اللہ تعالیٰ فرماتے ہم تمہیں آزمائیں گے بھوک سے. اور کبھی کسی کی وفات ہو جائے گھر میں، کسی کی جان چلی گئی تو یہ تمہاری آزمائش کا وقت ہے. کہا گیا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ فوراً فرشتوں کو بھیجتا ہے، اس گھر میں جاؤ، دیکھو اس کے بھائی کا انتقال ہوا، بہن کا انتقال ہوا، ماں کا یا بھائی باپ کا، وہ لوگ میرے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں. فرشتے سب کی باتیں سن کر کے اللہ کی بارگاہ میں جاتے ہیں اور کہتے ہیں جو کہہ رہے تھے، یہ عورتیں جو ماتھا پیٹ رہی، نوحہ کر رہی، ماتم کر رہی، ان کی بھی باتیں پہنچائی جائیں گی. جو یہ کہتی ہیں کیا میرا ہی گھر ملا تھا اللہ کو، معاذ اللہ رب العالمین. یہ کفریہ الفاظ ہیں، آدمی کافر ہو جاتا ہے. اور یہ باتیں جب فرشتے رب تعالیٰ کے حضور کہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم گواہ ہو جاؤ فرشتوں، انہوں نے میرے بارے میں جیسا گمان کیا اب میں ان کے ساتھ ویسا ہی سلوک کروں گا. دوسرے کچھ وہ گھر ہوں گے جو صبر والے، استقامت والے. فرشتے ان گھروں سے بھی جا کر کے اللہ کی بارگاہ میں یوں کہیں گے کہ رب تعالیٰ ان کے گھر میں ان کے بھائی کی موت ہوئی، ماں کی یا بیٹی کی، کسی کی موت ہوئی، لیکن ہم ان کے گھر گئے تھے تو وہ صرف اتنا کہہ رہے تھے انا للہ و انا الیہ راجعون. ان کے ہاں شکایتیں نہیں تھیں. تو رب تعالیٰ فرماتا ہے فرشتوں تم گواہ ہو جاؤ، ان کے گھر سے میں نے ایک جان لیا، اس سے بہتر نعمت ان کو ان کے گھر میں عطا کروں گا. ان کو نعم البدل دیا جائے گا. بیماری پر بھی فرمایا گیا بیمار بندہ کیا کہتا ہے، فرشتے سن کر اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے اگر صبر و استقامت کی باتیں کر رہا تھا تو رب تعالیٰ فرماتا ہے فرشتوں اس سے بہتر خون اس کے جسم میں دوں گا، اس سے بہتر گوشت اسے عطا کروں گا. بیماری، یہ صبر اور یہ آزمائش کے وقت ہوتے ہیں. یہ ہمارے لیے بولنا بہت آسان ہے، پریکٹیکلی بہت مشکل ہو جاتا ہے. میں نے ایک آیت جو ہم ہمیشہ پڑھتے ہیں ان مع العسر، یہ آیت 2 بار آئی ہے، ان مع العسر یسرا، سورہ علم نشرہ میں ہے، جس کا مطلب ہے ہر تکلیف کے بعد ایک آسانی نہیں 2 آسانی ہیں. مفسرین نے فرمایا یہ آیت 2 بار آئی ہے، ہر تکلیف کے بعد 2 آسانیاں ہیں. تم تکلیف میں نہیں ہو، سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، جس پر تکلیف ہوتی ہے اس سے جب کہا جائے تو جھنجلا جاتا ہے کہ کب آئے گی وہ. میں یہی آیت جیل میں ایک قیدی کے سامنے پڑھ رہا تھا، 22 سال سے وہ اندر ہے اور بغیر کسی جرم کے حادثاتی طور پر، اتفاقی طور پر گرفتار ہوا، اور سارے لوگوں پر جو قلم لگے تھے اس بندے پر بھی لگے. بیوی چھوٹ گئی، طلاق ہو گئی، بچے بھی ادھر سے ادھر ہو گئے. 22 سال میں دنیا بدل گئی. نہ کبھی وہ جیل سے باہر جانا چاہتا ہے، نہ ہی کبھی گیا، نہ پیرول، کبھی کچھ نہیں، جو موجود اندر وہیں پر. اس بندے کو میں نے دیکھا کہ مسلح پھٹ چکا لیکن وہ چھوڑتا نہیں اس مسلح کو، پیوند لگا کر کے. قرآن جس کو پڑھتا ہے پہلے پارے پر انگلی رکھو تو تیسرا پارا بھی دکھنے لگ جائے، اتنے وہ رکھ پھٹے ہوئے ہیں، لیکن وہ اسی کو لے کر چلتا ہے. تب اس قیدی کے سامنے میں نے کہا تھا ان مع العسر یسرا، ہر تکلیف کے بعد آسانی. تو ہنس کر کے کہا مولانا یہ بولنا بہت آسان ہے، ہم تو 22 سال سے انتظار کر رہے ہیں کہ وہ تکلیف کے بعد آسانیاں آئیں گی کیسے. ظاہر سی بات ہے، جھنجھوڑنے والی بات ہے، لاجواب کرنے والی بات. ہم خود پریشان تھے، تسلی کے لیے کہا، لیکن بعد میں اس بابا نے مجھے خود کہا آپ گھبرائیے مت، آپ کو کاؤنٹر کرنے کے لیے میں نے نہیں کہا، آپ کو لاجواب کرنے کے لیے نہیں کہا. اگر اس آیت کا انکار کرنا ہی ہوتا تو میں قرآن اور مصلی لے کر 22 سال سے بیٹھا نہیں ہوتا، ورنہ میں بھی کافر ہو گیا ہوتا. انتظار تو ہے، لیکن ہمارے بڑوں نے ہمیں یہ سکھایا ہے کہ اللہ کا جو وعدہ ہے، اللہ کا جو وعدہ ہے وہ خلاف ہو ہی نہیں سکتا. لیکن یہ تھوڑی نہ ہے اللہ نے فرمایا ہر تکلیف کے بعد 2 آسانی ابھی دے دوں گا، کل دے دوں گا، یا تیری جیسی مرضی ہے ویسے دوں گا. نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ اس کی جیسی مرضی ہوگی ویسی آسانی دے گا، اور پھر اس کی مرضی بندے کی مرضی سے کروڑوں درجے افضل، بہت افضل. اور جب اس نے فرمایا ہے کہ ہر تکلیف کے بعد آسانی دوں گا تو میرا یقین ہے یہاں نہیں ملے گی تو آخرت میں ملے گی.
یہاں نہیں ملے گی تو آخرت میں ملے گی. زندگی تو یوں بھی گزرنا ہے, گھر میں ہوتا تو بھی گزرتی, اندر ہے تو بھی گزر رہی ہے. مرنا تو ہے ہی اس دار فانی سے, لیکن جس آسانی کا رب نے وعدہ کیا وہ کہیں نہیں جائے گی. اگر دنیا میں مل گئی تو ٹھیک ہے, نہیں تو اس کا وعدہ برحق ہے, آخرت میں تو مل کے رہے گی. اور ہو سکتا ہے رب تبارک و تعالی ہمارے متعلق یہ فیصلہ فرمایا ہو کہ اس کو وہاں آسانی کی زیادہ ضرورت ہے, جہاں لوگ نفسا نفسی کے عالم میں ہوں. وہاں جب رب تبارک و تعالی فرمائے کہ بندے تو 25 سال میرے لیے قید کی زندگی گزار کر کے آیا, اب آ تجھے بغیر حساب کے جنت دیتا ہوں, تو یہ آسانی اس سے بڑھ کر کے اور کیا چاہیے. جب محشر میں بڑے بڑے متقی لرز رہے ہوں, پریشان ہوں, نمازوں والے, حج والے ڈر رہے ہوں, کپ کپا رہے ہوں, وہاں جب رب تبارک و تعالیٰ کسی کو پکار کر کہے تو نے جو تکلیفیں دنیا میں اٹھائی تھی, میں نے وعدہ کیا تھا ہر تکلیف کے بعد آسانی, دنیا میں نہیں دیا, یہاں دیتا ہوں, تیرا حساب نہیں ہوگا. اس سے بڑھ کر کے کوئی اور آسانی ہے؟ تو اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو فرمایا اس سے آس لگا کر کے رہیں. اگر تکلیفوں کے بعد ہماری آسانی یہاں نہیں ملی تو گھبرانے کی ضرورت نہیں. کہاں ہے قرآن کا وعدہ, نہیں آتی آسانی, پریشانی کی پریشانی, پریشانی کی پریشانی, صبر رکھو. رب تبارک و تعالیٰ ہمارے حق میں زیادہ بہتر جانتا ہے کہ وہ آسانی ہمیں کہاں ملنا چاہیے. اور ایک بات بتاؤں, چلو آپ تو چاہتے ہیں کہ یہی آسانی مل جائے, میں ٹھوکر کھایا ہوں, نقصان اٹھایا ہوں, بڑی پریشانی میں ہوں, اور اللہ فرما رہا ہے ایک تکلیف کے بعد 2 آسانی اللہ نے دے دیا. یہاں پر تم کو 2 آسانیاں نہیں 4 آسانیاں دے دیا, مال بھی دے دیا, انعام بھی دے دیا. تمہیں اگرچہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے, تکلیفوں کے بعد اللہ تعالیٰ نے آسانی دیا ہے, لیکن تمہیں اگر لگ رہا ہے کہ نہیں ملی ہے تو سوچو جس وقت موت کے بعد قبر کی زندگی شروع ہو اور قبر میں سخت گیر فرشتے آ جائیں اور پھر نمازوں کا, روزوں کا, ساری چیزوں کا ہمارے سامنے کھول دیا جائے, پھر عذاب کے لیے وہ فرشتے تیار کھڑے ہوں. اس وقت مجھے بتاؤ, اگر یہ اعلان ہو جائے کہ فرشتوں ہٹ جاؤ, اس کی تکلیفوں کے ہر تکلیف کے بدلے 2 آسانیاں میں قبر میں اس کو دے رہا ہوں, تو بتاؤ اس سے بہتر جگہ تمہیں اور کوئی ہے؟ یہاں کی زندگی تو گزر ہی جائے گی, کہ قبر کی اور حشر کی زندگی میں اگر آسانیاں مل گئی تو سمجھ لو یہ رحمان کا بہت بڑا انعام ہے. اور اسی لیے دعا یہ کرو کہ اللہ تبارک و تعالی, ہاں یہ حدیث میں ہے, کچھ بندے ایسے ہوں گے قیامت کے دن, اللہ تعالیٰ فرمائے گا پہاڑ جیسی اس کی کچھ نیکیاں, اسے کہا جائے گا یہ تیرا ہے, وہ کہے گا اتنی نیکیاں تو کیا نہیں تھا مولا میں. تو رب تعالیٰ فرماتا ہے تو روزانہ دعا مانگتا تھا اور تیری ہر دعا میں نے دنیا میں دی نہیں, لیکن جتنی تو نے مانگا وہ سب میں نے آخرت کے لیے جمع کیا تھا.